اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کھول کے سن لے، اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے، اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی ہے تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بسترا جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں، پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں۔ لیکن اسلامک کنٹریز میں جتنی بھی کنٹریز ہیں، بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا، ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہی آبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے، بیکار، نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے، نہ انہیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے انسان کا بچہ بننا ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف یہی کرنا ہوتا ہے، اس کو مار دو، اس کو نکال دو، اس کو کاٹ دو، بس یہی کرتے رہتے ہیں۔ سے 5 دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام ممالک جو اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ چیزوں کو موو کرنا ہے، لیکن دوسری طرف جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا، آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا، پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا، ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینج کیا۔ اور ابھی جو تحریک لبیک پاکستان کی جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے ہنگامہ کیا، جس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لوگوں کو مارا، ان کی گاڑیاں جلا دی، ان کی موٹر سائیکلز جلا دی، یہ سب کچھ جو کچھ کیا وہ عمران خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہو پایا، اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے آج تو خیر انہوں نے ایک طرح سے آپ جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا بھی بند کیا۔ فرانس نے جو ہے، فرانس کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ واپس آ جائیں، اور انہوں نے کمپنیز بھی کہا ہے کہ بند کر دیں گے، لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ ان کا لون بھی واپس کر دے گا پاکستان، کیا ان کی سبمرین جو لی ہیں کیا وہ بھی واپس کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ باقی کنٹریز کے بھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی ایمبیسیز میں بھی یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ چھٹی کیجئے، ہم یہاں سے ہم بھی جا رہے ہیں۔ اور جو یہاں رہ جائیں گے اور جو ادھر ہی ہوں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے جو جنونی نکلیں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فرانس کا ہے، یہ ڈنمارک کا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے، یا یہ یو کے کا ہے، یہ کہاں کا ہے، صرف وہ تو گوری چمڑی دیکھ کر کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کسی ایک کو بھی مار دیا تو یورپ میں، امریکہ میں جانوں کی قیمت اتنی سستی نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے یا لوگوں کو مار دیا جائے ہنگاموں میں تو ہمارے یہاں اتنا نوٹس نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ڈیلی کا کام ہے، ڈیلی 200 لوگ ہمارے یہاں ویسے ہی مر جاتے ہیں، کبھی بس گر گئی، کبھی جہاز گر گیا، کبھی کہیں فائرنگ ہو گئی، کبھی دھماکہ ہو گیا، کبھی کچھ نہیں ملتا تو کرونا سے مر جاتے ہیں 200 لوگ ایک ہی دن میں۔ وہ کہتے ہیں یار آج کچھ بھی نہیں ہوا، کیسے مارے ہم لوگوں کو، تو وہ کرونا سے مار دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو۔ تو ہمارے یہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن یورپ میں، امریکہ میں، اس سب جگہ پہ جانوں کی قیمت ہے، ان کو فرق پڑتا ہے۔ اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کھول کے سن لے، اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے، اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی یا کوئی چوٹ لگی یا کسی بھی یورپین کو کسی جنونی نے مارا تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بسترا جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں، پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا، اور یہ چیز بہت 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 زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ ایک چیز اور لیکن اسلامک کنٹریز میں
جتنی بھی کنٹریز ہیں، بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا. ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہی آبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے، بیکار، نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے، نہ انہیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے انسان کا بچہ بننا ہوتا ہے. انہوں نے صرف اور صرف یہی کرنا ہوتا ہے، اس کو مار دو، اس کو نکال دو، اس کو کاٹ دو، بس یہی کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور یہاں پر رمضان تک میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، چور بازاری بھی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. اور آپ سب سے پہلے انسان تو بن جائیے. جو پاکستان میں مسلمز رہتے ہیں ان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے، مسلمان تو بعد میں بنیں گے. آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا کوئی بھی، ان کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی دوزخ ہے، اگر کوئی نرگ ہے، تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو، پاکستانی مسلمانوں کو ہی جوتے پڑ رہے ہوں گے، اور انہی کا جو ہے نا وہ تیل کے اندر انہی کا پکوڑا بنایا جا رہا ہوگا.